اسلام آباد کی تمام شیعہ انجمنوں، شیعہ ماتمی دستوں اور شیعہ مراکز کے نمائندوں پر مشتمل شیعہ ایکشن کمیٹی کی جانب سے یہ پریس کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے، جس کا آغاز ہم اس کتاب اللہ سے کریں گے جس میں رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کی اہانت نہ کرو۔ میں درخواست گزار ہوں علامہ فرحت عباس جوادی قبلہ صاحب سے تلاوت کلام پاک سے پریس کانفرنس کا آغاز جلدی لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم. میں سمجھتا ہوں کہ آج جنہوں نے پریس کانفرنس سے خطاب فرمانا ہے ان کا تعارف آپ حضرات سے کرایا جائے۔ سب سے پہلے وہ ملک اسد عباس صاحب ہیں جنہیں تمام شیعہ نمائندوں نے، آرگنائزیشنز نے، اداروں نے، انجمنوں نے اس کمیٹی کا اپنا سربراہ بنایا ہے جس کے سلسلے میں آج آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ خواجہ محمد مصطفیٰ صاحب جو مرکزی اسناد شریف ٹرسٹ کے اسلام آباد کے چیئرمین، ان کے ساتھ حسین صاحب جو اس 5 رکنی کمیٹی کے ممبر ہیں، جناب سید زاہد حسین جعفری صاحب جو اس 5 کمیٹی کے مرکزی رکن ہیں، اور جناب علامہ مولانا اصغر عسکری صاحب جنہوں نے ابھی کنونشن کیا تھا، بہت بڑا مجلس وحدت المسلمین کے نمائندگی فرما رہے ہیں، اور شیعہ علماء کونسل کی نمائندگی علامہ فرحت عباس جوادی صاحب فرما رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں برادر زاہد جعفری صاحب سے درخواست کروں گا، اور جناب سید رضوی صاحب بھی 5ویں رکنی کمیٹی کے ممبر ہیں، اور جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ڈاکٹر اشتیاق صاحب، نوازش شاہ صاحب ایک لمبی فہرست ہے، صرف ٹائم بچانے کے لیے کیونکہ 4 بجے دوسری بھی پریس کانفرنس ہونی ہے، تو جو یہاں پر موجود ہیں وہ اس کمیٹی کے رکن ہیں۔ میں اس کے ساتھ درخواست کروں گا میجر ریاض صاحب بھی جو سامنے تشریف ہیں، اسی مرکزی کمیٹی کے رکن ہیں۔ تقریباً تمام ہماری جو شیعہ انجمنیں ہیں، یہ پہلا موقع اجتے بعد آیا ہے کہ سب کے سب اس پلیٹ فارم پر متفق ہو گئے۔ میں درخواست گزار ہوں برادر زاہد جعفری صاحب سے کہ وہ پریس کانفرنس کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون سے اس پریس کانفرنس کا آغاز کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ باقاعدہ متن پڑھنے سے پہلے 2 جملے کہنے بہت ضروری ہے کہ اس وقت ملت جعفریہ جذبات کے جس تناسب سے دوچار ہے، واقعی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پاکستان کے اندر مسلمانوں کے 2 بڑے فرقے شیعہ اور سنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی احمد اور ان کی عزت طاہرہ کی عقیدت اور احترام پر باہم متفق ہے۔ عقیدت کے انداز، محبت کے انداز
اولاد حدود و قیود کے پابند نہیں ہوتے، اپنی اپنی عقیدت اپنی اپنی عشق کی سطح کے مطابق بنائی جاتی ہے، لیکن یہ پہلی بار اس سرزمین اسلامی جمہوریہ ایران پر سرزمین اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ وہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا تھا، جس کے دائی نے یہ کہا تھا الحسین ابنی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اس حسین کے مقدم علم جو بنیادی طور پر رسالت مآب کا علم ہے، جو اسلام کا علم ہے، اسلام کے اقدار کی نشاندہی کرتا ہے، اس کی سرکاری اداروں کی موجودگی میں توہین کی گئی، اس کو جلایا گیا، اور وہ شاعر اللہ ذوالجلال جو امام حسین علیہ السلام کی آخری سواری ہے اور کروڑوں مسلمانوں کی عقیدت کا مرکز ہے، اس کی توہین کی گئی۔ لہذا ایسے موقع پر اگر جذبات سے کوئی بات زیادہ سخت نکل جائے تو آپ اسے برداشت کیجیے گا۔ جامع پاکستان کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے رفقائے کار کی تقاریر اور مختلف وفود سے ملاقات کے موقع پر گفتگو اس خبر کی بات ہے کہ پاکستان ایک ماڈریٹ اسلامی ریاست ہوگا جس میں اس کے تمام شہریوں کو بنا تفریق کے مذہب، جنس، طبقہ، مساوی سماجی، سیاسی اور مذہبی حقوق حاصل ہوں گے۔ چنانچہ اسی جذبے کے تحت نہ صرف مسلمانوں کے تمام فرقوں نے بلکہ ہندو، عیسائی اور پارسیوں نے بھی جامع پاکستان کے لیے اپنا ووٹ دیا، لیکن افسوس کہ باقی پاکستان کی افسوسناک رحلت کے بعد یہ تمام خواب چکنا شروع ہو گئے۔ شہریوں کو نہ سماجی حقوق ملے، نہ معاشرتی انصاف اس کے حصے میں آیا، نہ ہی حقیقی سیاسی آزادی میسر آئی، بلکہ بدقسمتی سے ایسے طبقات برسر اقتدار آتے گئے جنہوں نے غیر ملکی اکاؤنٹ کے ایجنٹ کا کردار ادا کیا، اپنی نااہلی اور بدنیتی کو چھپانے کے لیے ملت کو مختلف طبقات میں بانٹنا ان کے مفاد میں تھا۔ چنانچہ سیاست، زبان، علاقے، صوبے، قوم، برادری، حتیٰ کہ فرقے کی بنیاد پر سیاست فروغ پاتی گئی اور ملت واحدہ تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزرتی چلی گئی۔ پاکستانی مسلمان چاہے وہ بنیاد پرست ہو یا لبرل، رسول اکرم اور ان کے اہل بیت سے محبت اور عقیدت اس کے ضمیر اور خمیر میں داخل ہے۔ چنانچہ دینی لٹریچر کے علاوہ ہمارا ادب خواہ فارسی میں ہو، اردو میں، سندھی، پنجابی، بلوچی، پشتو یا دیگر علاقائی زبانوں میں رسول اکرم اور ان کے اہل بیت کے جذبات کا عکاس ہے۔ وطن کی سالمیت اور بقا کے لیے جس اثار و قربانی کے جذبے کی ضرورت ہے، شہدائے اسلام بالخصوص کربلا کے شہیدوں کا تذکرہ اس کے لیے بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ مسیح سلام، لوہا جان، انسانیت کے آفاقی پیغام، رشتوں کی تقدیر، لازوال انسانی قربانیوں اور ظلم و برائی کے خلاف استقلال کا درس دیتے ہیں۔ چنانچہ شہیدان کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے والوں میں ہندوؤں، سکھوں، عیسائی، پارسی اور مسلمانوں کے تمام مقاصد فکر کے علماء، دانشور، شعراء یک آواز نظر آتے ہیں۔ آزاداری سید الشہداء ظلم کے خلاف انسانی تاریخ کی وہ مفرد تحریک ہے جس میں گھراؤ جلاؤ اور تشدد اور جبر کا کوئی عنصر شامل نہیں۔ اس کے مظاہر علم، گہوارہ، تعزیہ، ذوالجلال، اسلام کے ذری اصولوں کی سربلندی کے لیے بازو کٹانے، اپنی اولاد حتیٰ کہ شیرخوار بچے کو قربان کرنے اور اپنی لاش پر گھوڑے دوڑائے جانے اور بے گور فقط رہنے کے جذبے سے لیس ہونے کا نام ہے۔ آزاداری کا مقصد کسی طبقے، مکتب، فرقے کی دل آزاری پسند نہیں، بلکہ معاشرے میں پھیلے ہوئے ظلم، جبر اور حق تلفی کے خلاف مشترکہ جد و جہد کی دعوت عام ہے۔ اس کی مخالفت یا تو ناسمجھی، ڈس انفارمیشن کی بنا پر ہے، یا پھر وہ عناصر اس کے مخالف ہیں جو معاشرے میں امن، بھائی چارہ، پیار، محبت، رشتوں کا تقدس، چادر اور چاردیواری کی حرمت بحال ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے۔
معروضی بین الاقوامی صورتحال کا اور خطے کی سیاسی اور جغرافیائی پوزیشن کا تقاضا ہے کہ ملک کے اندر امن اور بھائی چارے، رواداری اور اظہار اور قربانی اور استقلال کے جذبات فروغ پائیں۔ اس کے لیے رسول اللہ اور اہل بیت سے گہری وابستگی بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ مجموعی طور پر اس سال عاشورہ، محرم اور اربعین پر کوئی بڑا ناخوشگوار سانحہ نہیں پیش آیا، لیکن پنجاب میں حکومت کی سیاسی مصروفیت اور بد انتظامی یا چند کالی بھیڑوں کے سبب کچھ ناروا واقعات پیش آئے۔ سنی بری میں پولیس چوکی کے بالکل پڑوس میں شبیہ علم حضرت عباس کو جلا دینے کی ناپاک واردات ہوئی۔ یہی سانحہ پھر زادر خان میں دہرایا گیا۔ جلوس کے پرامن اختتام پر علم پاک کی بے حرمتی کی گئی۔ چواں سیدت شاہ نے بھی غیر قانونی تارکین وطن کے غلب ہونے پر عزاداری میں رسم ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ 14 صفر ڈیری اسلام آباد راولپنڈی میں پرامن جلوس پر شرپسندوں نے حملہ کیا۔ انتظامیہ کی بے حسی اور بے تدبیری کے باعث جلوس کا تقدس پامال ہوا۔ ان تمام واقعات میں شرپسندوں کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی نہ کی گئی، جس سے ان کو اور شے ملی، اور 30 صفر میں گرجا روڈ سے 25 سال سے باقاعدگی سے مرمت ہونے والے جلوس زلجلہ کے پرامن اختتام پر، جبکہ شرکائے جلوس کی کافی تعداد واپس جا چکی تھی، شرپسندوں نے باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے حملہ کیا۔ شبیہ علم حضرت عباس علیہ السلام اور شبیہ زلجلہ کی بے حرمتی کا دل خراش سانحہ پیش آیا۔ قرب و جوار کے مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہو کر لوٹ کھسوٹ اور توڑ پھوڑ کی گئی۔ گھروں پر نصب علم مبارک کو اتار کر بے حرمتی کی گئی اور جلایا گیا۔ ایک قریبی گھر میں خواتین کی مجلس سے ادا ہو رہی تھی۔ ارد گرد کی چھتوں پر چڑھ کر فسادیوں نے خواتین پر پتھراؤ کیا، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا۔ اس فتنہ گری کے مرکزی کردار مولوی شفیق الرحمان نے شک بھید تقریر اور اعلانات کر کے لوگوں کے جذبات بھڑکائے، شیعہ کافر کے نعرے لگوائے اور لوگوں کو فساد اور دہشت گردی کی ترغیب کی۔ انتظامیہ اور پولیس کو فون کے ذریعے مسلسل اطلاع دی گئی، لیکن کوئی ایکشن نہ لیا گیا، جس کی وجہ سے اتنا بڑا سانحہ رونما ہوا۔ دہشت گردوں کے خلاف FIR درج ہونے کے باوجود ابھی تک کسی بھی مجرم کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ انتظامیہ کو اس سانحے کی سیڑھی اور تصاویر بھی فراہم کر دی گئی ہے۔ الٹا انتظامیہ نے پیدل کی روایتی پالیسی دہراتے ہوئے بے گناہ اور بہتے عزاداروں کے خلاف پرچہ درج کیا۔ پولیس کی طرف سے خواتین کے پرامن جلوس پر بھی لانچ چارج کیا گیا۔ یہ تمام صورتحال پولیس کے اندر کالی بھیڑوں اور خود غرض کو بھی وفاق پرست سیاستدانوں کی ذلی بخت کا افسانہ معلوم ہوتی ہے۔ چونکہ یہ سب کچھ پنجاب حکومت کے دائرہ کار میں ہو رہا ہے، پنجاب کے حکمرانوں کا ولیز فرض ہے کہ ملک جو پہلے ہی داخلی مسائل اور خارجی دباؤ کا شکار ہے، ملک دشمن عناصر اسے فرقہ واریت اور خانہ جنگی کی نظر کرنا چاہتے ہیں، ان معاملات کا تدارک کریں، دہشت گردوں کی گرفتاری کو یقینی بنایا جائے اور اس نوعیت کی املاک کو نقصان پہنچا ان کی فی الفور تلافی کی جائے اور زخمیوں کا فریق علاج و معاوضہ کرایا جائے، بے گناہ افراد کے خلاف پرچے خارج کیے جائیں، فرقہ پرست پولیس افسران اور انتظامی عہدیدار اور سیاسی وفاق پرست سیاسی عناصر کی سرکوبی کی جائے۔ یہاں ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ مختلف مقامات پر جلوس کے دوران ڈیوٹی دیتے ہوئے پولیس کے جو افراد شہید ہوئے، ہم ان کی شہادت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اس سانحے میں بھی اس بدنیت کو دیکھتے ہوئے ایک DSP حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے۔ ہم محکمے اور ان کے پسماندگان سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں۔ اس چیز کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ علاقے میں کوئی فرقہ وارانہ اشتعال موجود نہیں ہے، جس کا ثبوت یہ بات ہے اس سانحے کے فوری بعد اہل سنت کے عالم دین نے متاثرہ افراد سے اظہار ہمدردی کیا، تقریر کی اور اس ظلم اور بربریت کی شدت سے مذمت کی۔ ہم تمام مقاصد فکر کے ذمہ دار اور محب وطن علماء کی توجہ ان کے فرائض مستقبل کی طرف دلاتے ہوئے منتظر ہے کہ وہ آگے بڑھیں، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے فرقہ پرست اور تشدد کے حامی عناصر کی کھل کر مذمت کریں، تاکہ ملت
اس معاملے میں یکسو ہو کر دہشت گردوں کو پہچانے. پاکستان کے آزاد، دکاندار، غیر جانبدار اور جرأت مند میڈیا سے ہم بھرپور توقع رکھتے ہیں کہ وہ حق، امن اور مظلومیت کا ساتھ دے گا اور ظلم و بربریت کو بے نقاب کرنے کے کسی دباؤ کو اور ترغیب اور تحریک کو خاطر میں نہیں لائے گا. صوبائی حکومت کے ساتھ ساتھ مرکز میں حکمران افراد سے ہماری گزارش ہے کہ وہ اپنے اقتدار کو درپیش خطرات اور بیرونی دباؤ میں الجھے ہوئے اوقات میں سے کچھ وقت ملک کی سالمیت کو لاحق فرقہ اور خانہ جنگی کی سازشوں کے صدارت کی طرف بھی دے توجہ کریں. شاید بہت دیر نہ ہو جائے. ہمارے رواداری، صبر اور جذبہ برداشت کا زیادہ امتحان نہ لیا جائے. سامعہ گرجا روڈ میں ملت جعفریہ کے شاعر، اسلامی اور مقدسات جن علم اور گلجنا کی توحید اور چادر اور چار دیوارت کی بے حرمتی اور پھر شخص کا تنازع کی گرفتاری کے بجائے الٹا بے گناہ لوگیر پر پرچوں کے اندراج نے ملت جعفریہ کے افراد کو نہ صرف ملک بھر میں بے چین اور مضطرب کر دیا ہے بلکہ بیرون ملک پاکستانیوں کو بھی بے پناہ قرض میں مبتلا کر رکھا ہے. صورتحال جاننے کے لیے اور رد عمل میں شریک ہونے کے لیے ملک بھر کی شیعہ تنظیمیں خصوصاً باقی سنگتیں مسلسل رابطہ کر رہی ہیں اور وسیع تر احتجاج کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے. لیکن چونکہ ربیع الاول کا مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے، ملت جعفریہ بھی اپنے دیگر اسلامی بھائیوں کے ساتھ میلاد النبی کی مقدس تقریبات میں بھرپور انداز میں شریک ہوتی ہے اور نہیں چاہتی کہ کسی طور پر بھی ان مقدس ایام کا تقدس مجروح ہو. لہذا فی الحال 8 ربیع الاول کو جلوس اضحیٰ کے اختتام پر راولپنڈی میں کرنل مقبول حسین کی بارگاہ کے باہر ایک پرامن علامتی دھرنا دیا جائے گا اور راولپنڈی کی انتظامیہ جس نے 8 ربیع الاول تک حاصل خواہ کارروائی کرنے کے لیے مہلت طلب کی تھی، اس کے اقدامات کو دیکھتے ہوئے آئندہ لاء عمل کا اعلان کیا جائے گا. اور اسی روز ہمارے دیگر عزادار ساتھیوں نے ہمیں دیگر مختلف شہروں میں بالخصوص کراچی، لاہور اور کوئٹہ میں بھی عزاداروں کی طرف سے روایتی علامتی دھرنے کا یقین دلایا ہے. وما علینا الا البلاغ. پر محمد و آل محمد صلوات. محمد وآل محمد. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں آپ کا جو فردر لایا میں ہوگا ایکسپریس کا میرا تعلق ہے کہ وہ آپ 8 تاریخ کو اناؤنس کریں گے یا اس کے بعد بتائیں گے جس کو آپ منظور کریں گے جو بھی آپ کا لایا ہوگا کب آپ کل جس طرح سے اعلان کیا گیا شہبانی 16 رکنی کمیٹی بنی اور اس کی نگرانی کے لیے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی اور اس تمام امور کے مرکزی نگران مرکزی باقی دستے کے سالات جنہیں تمام باقی صدتوں کی تائید حاصل ہے. ملک اسد صاحب نے کل میٹنگ میں یہ طے کیا ہے کہ 8 ربیع الاول تک ہم اس بات کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ انتظامیہ ان امور کو حل کرنے میں کتنی سنسیئر ہے. یہ تو جس طرح میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ اتنے شدید جذبات کا مسئلہ ہے کہ اگر باقی تنظیمیں آگے نہ ہوتی تو بڑی عمر کے لوگوں کے لیے جوانوں کے جذبات کو کنٹرول رکھنا بے انتہا مشکل تھا. اس دباؤ کو بھی برداشت کرنا ہے، ملک کے امن امان کا بھی خیال رکھنا ہے اور سب سے زیادہ ملک صاحب نے جس طرح فرمایا خود ان کی تنظیم بھی اور ہماری اکثر تنظیمیں ربیع الاول میں عید میلاد النبی کی محافظ اور جلوس میں بھی راولپنڈی کے فرائض انجام دیتی ہے. تو ہم یہ چاہیں گے کہ اگر انتظامیہ کوئی مثبت کام کرے تو اس کا ساتھ دیا جائے، ورنہ 8 ربیع الاول کو آئندہ لاء عمل کا جو کہ یقیناً ایک بھرپور لاء عمل ہوگا ہمارے مرکزی رہنما اعلان کریں تو قوم کی خواہشات اور جذبات کی بھرپور ترجمہ بھی کریں. اور یہاں پہ یہ چیز واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ملت جعفریہ میں ہمیشہ ملکی سالمیت کو ہر چیز پر ترجیح دی، لیکن پاکستان ہم نے اپنے عقائد کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے بنایا تھا اور جتنی بھی قربانیاں ہر جگہ ہم نے دی ہے، مالی قربانیاں ہوں یا جانی قربانیاں یا صبر اور برداشت کی قربانیاں، وہ اپنے
عقائد کے تحفظ کے لیے ہے۔ ملت جعفریہ قرآن کی روح سے سمجھتی ہے کہ اجر رسالت اہل بیت سے محبت ہے اور یہ ہمارے دین کا لازمہ حیات ہے۔ شاعر اللہ اداکاری کے جلوس میں برابر ہونے والی شبیہ ہے ہمارے لیے شاعر اللہ کی حیثیت کرتی ہے، اور قرآن میں جس طرح خدا و تعالیٰ نے کہا ہے کہ شاعر اللہ کی تعبیر دلوں کے تقوی سے حاصل ہوتی ہے، یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ ہم کسی بھی صورت شاعر اللہ کی بے غربتی اور اداکاری پر، کسی بے جا پابندی پر کوئی بھی کمپرومائز ملت جعفریہ کے جتنے بھی طبقات ہیں، علماء، نوجوان، تنظیمیں، باقی سنستیں، کوئی بھی طبقہ اس جگہ جو ہے اداکاری کے سلسلے میں کسی کمپرومائز پر آمادہ نہیں ہے۔ بھائی صاحب یہ بتائیے گا کہ کون سے سیاسی عناصر ہیں جو ان ساری کارروائیوں کی کچھ پناہی کر رہے ہیں؟ آپ اپنا تعارف کرانا دیکھیں۔ عمار بلواجی میرا نام ہے، اپنا نیوز چینل سے میرا تعلق ہے۔ اور صاحب یہ بنیادی طور پہ کیونکہ اسی کے ساتھ ایک ریلیٹڈ کوشچن ہے کہ کیا آپ کی جو شیعہ ایکشن کمیٹی بنی ہے اس وقت آپ کے جو دونوں قائدین ہیں ان کی منظوری سے یہ تشکیل پائی گئی ہے یا آپ نے اپنے طور پہ اس کی تشکیل کی؟ جس طرح کے اقتدار میں سید تقیر احمد رضوی نے کہا تھا کہ اس میں بیسیکلی تمام ملت کے جذبات اس فورم کے تشکیل پانے کا سبب بنے ہیں۔ یہ ایک ایکشن کمیٹی ہے جس میں تمام مذہبی سنتوں کے سالار، تمام شیعہ تنظیمیں اور جس طرح کے بالخصوص انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے مراکز کی تائید اور نمائندگی اس کو حاصل ہے۔ اور جہاں تک سیاسی قوتوں کا تعلق ہے، ہم کسی ایک کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتے۔ آپ میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، بہت بہتر سمجھتے ہیں کہ سیاست دانوں میں بھی دیگر طبقات کی طرح ملک اور ملت سے محبت رکھنے والے لوگ بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ یقیناً سیاست سے ہی ملک آگے بڑھتا ہے، اور کالی بھیڑوں کی بھی کمی نہیں ہے جن کا نام دونوں مقاصد لے کر اہل تشیع اور اہل سنت اکثر و بیشتر لیتے رہے ہیں۔ جب وادی میں جلوسوں پر حملے ہوئے، پچھلے سال انقلاب کے جلوس پر حملہ ہوا، اربعین کے جلوس پر حملہ ہوا، عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر حملہ ہوا، کربلا کعبہ شاہ میں حملہ ہوا، اور اس کے علاوہ داتا دربار پر حملہ ہوا، تو مختلف مذہبی تنظیموں نے ان کی بڑی واضح نشاندہی کہی ہے کہ وہ کون سے عناصر ہیں جو اس قسم کے اقدامات کرتے ہیں اور کون سی سیاسی جماعتیں اپنے دعوت میں ان کو قرار دیے ہوئے ہیں۔ اور ہم تمام ملت اسلامیہ ان سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ملت کی خاطر، پاکستان کے امن کی خاطر ایسے فرقہ پرست عناصر کو اپنی صفوں سے باہر نکالیں۔ سید داؤد شیرازی میرا تعلق جناب اس بات سے، تو یہ آپ کی جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو یہاں پہ علامہ ساجد نقوی صاحب کا ہونا کیا ضروری نہیں تھا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو تحریک جعفریہ ہے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، تو کیا اگر کیپیٹل میں یا کیپیٹل کے ساتھ دلی میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں تو کیا انہیں آپ سے پہلے پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی کہ انہیں آپ کے ساتھ کم از کم ہونا چاہیے؟ اس بارے میں آپ کیا؟ کیونکہ ہم سب قائد ملت کے جعفریہ آغا ساجد نقوی صاحب کے نمائندہ موجود ہیں، تو زیادہ مناسب دیکھ کے جواب دیں گے۔ ان کی میں یہ کم کروں گا کہ ان کی یہاں پہ موجودگی اس چیز کی غواز ہے کہ ان کی تاریخ ہمارے ساتھ ہے۔ سوال کیا آپ محترم نے، اور یہ ایک ایسا سوال ہے کہ ہمارے انسان کے ذہن ہوتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا ایشو ہمارے سامنے آتا ہے کہ جس نے ہماری سوکھتی ہوئی رگوں پر آ سکتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ یہ ایسا ایشو ہے کہ جس ایشو پر ہمیں پاکستان سے بھر سے اتنے ٹیلیفون آ رہے ہیں اور رابطے ہو رہے ہیں، لوگ ہمارے جذبات کا امتحان دینا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ارے ٹنڈی والوں تم کہاں تھے کہ جب اتنا واقعہ ہو گیا؟ ارے جناب تو یہ سارا سسٹم ہوتا رہا اور تم خاموش رہے، الگ کے ساتھ یہ ساری زیادتیاں ہوتی رہی اور تم خاموش رہے۔ اگر تم نہیں بچا سکتے تھے تو ہمیں بتاتے، لیکن
हम हैं कि हमने हमेशा सब्र और तहम्मुल को अपने हाथ में रखा है और हमेशा रखेंगे। हम इस मुल्क के पुरअमन शहरी हैं और इस पुरअमन शहरी होने के साथ साथ हमें पुरअमन के एहतजाज करने का भी हक है। आज ये जो सारे विषयों की नुमाइंदगी यहाँ पर आपको मौजूद नजर आ रही है और बंदे हकीम भी अल्लामा ताक़ुद्दुस को नुमाइंदा है और ये एक वाज़ेह सबूत है। ये जो हमारे काबरीन मिल्लत यहाँ पर इस शहर के मौजूद हैं, हम इस लेवल पर पहले गुफ्तगू कर रहे हैं और ये जब खुदा ने कहा था ऐसा मरवा आ गया कि हमारे कायदीन को इसके अंदर आना पड़ा तो वो खुद इसके अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गए। अब नुमाइंदगान इसमें शरीक हैं। हम अपनी तमाम हम सब का कलमा एक है, हम सब की बात एक है, हम सब की सोच एक है। अज़दारी पर कोई किसी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता और ये हम अपनी बात काबिल वाले तक पहुँचाना चाहते हैं कि अगर हमारे जज्बात से मज़ीद खेला ना जाए और इसको जिस तरह हम हैंडल करना चाहते हैं उसको हैंडल करें और कहीं ऐसा ना हो कि हमारे नौजवान अब देखिए अज़दारी सैयदुल-शुहदा एक ऐसा इशू है कि जो फकत किसी मादवी तंजीम से वाबस्ता नहीं, वो हर फर्द के जो मिलत तशरीह के घर में पैदा हुए उसके रूह के अंदर मौजूद है अज़दारी, चाहे वो मासूम करता हो न करता हो, सरेआम आता हो न आता हो, लेकिन जब से हुसैन जब ने अली पर अपनी वो जान कुर्बान देने के लिए हाजिर है। हम तमाम इस पर मुत्तफिक हैं और इस लायक़त बाइंदा उठाते रहेंगे, लेकिन बड़े पुरअमन अंदाज से हम इस मुल्क के बड़े पुरअमन शहरी हैं और हम चाहते हैं कि जिस तरह दूसरा हमारे मकासद है हमें भी उसी तरह अपना इज़हार राय का हक हासिल हो और इस तरह अल्लामा पूरी तारीख के साथ वो इसको पूरा फोकस कर रहे हैं और हर खबर पर और हर लम्हे उनको इत्तला दी जा रही क्या पेशरफ हो रही है और क्या नहीं हो रही। मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगा। हमारे ब्रदर ने सवाल किया था कि सियासी जमातों में से कहीं कोई ऐसे अनासर तो नहीं है जो इसको जाहिर मैंने बड़ी खूबसूरत बात की है, लेकिन मैं थोड़ा सा ये भी वाज़ेह करना चाहूँगा कि हमारी कम्युनिटी को पाकिस्तान में नून लीग से बहुत सारे शिकवे हैं और ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह की मैं बात करूँगा। आप ज़रा तवज्जो करें कि पाकिस्तान में नून लीग से हमारी कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी एहसास जज्बात उनके खिलाफ पाए जाते हैं। राना सनाउल्लाह आप भी जानते हैं, मीडिया ये सारी कवरेज दे चुका है मुख्तलिफ अखबारात में कि कल तंजीमों के साथ भी बात नून लीग के ऐसे अनासर हैं जिसके ताल्लुकात हैं और ऐसे बहुत सारी वीडियोज और वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, ऐसे शवाहिद मौजूद हैं। फिलहाल मैं यहाँ वाज़ेह करना चाहूँगा और हमें हमारे उस महल्ले के मोमिनीन ने भी बताया है कि जो शर्पसंद अनासर वहाँ मौजूद हैं जिन्होंने ये सारा ड्रामा किया है उनके पीछे किसका हाथ है। और मैं आपके तवज्जो से यहाँ वाज़ेह करना चाहूँगा कि सियासी जमातों को अपने एक अच्छे अंदाज से सियासत करने का हक है, लेकिन किसी के अंदरूनी एक फज़ा ऐसी कायम करना मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान उनको कशीदगी की फज़ा पैदा करना ये किसी सूरत में हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है और हम इसकी मदद करते हैं। कितने पर्चे करवाए गए हैं आपके लोगों पे और कितनी गिरफ्तारियां हुई, अगर कोई हुई है तो उनकी तफसीलात थोड़ी बता दें। असल में चूंकि बुजुर्ग बड़े सामने थे और जिस तरह हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी के बड़े वादे मौजूद है, एफआईआर की नामजदगी कर दी गई है और लोकल सतह पर शायद कोई सियासी प्रेशर ऐसा है कि जिसकी वजह से मुलज़िम सामने होने के बावजूद बच्चे में नामजद किए गए, जिस तरह से मौलवी शरीफ और रहमान का नाम लिया मैंने और दीगर लोग भी है, उनको अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। अभी तक कोई भी गिरफ्तार हम फिर भी ये कहेंगे किसी पार्टी को हम उस तरीके से नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन जो भी काली भेड़े हैं अभी मौलाना साहब ने नाम भी लिया है और आपके प्रेस में अक्सर और बेशतर उस हस्ती के बारे में ये चीज़ें आती रहती है, उनके शवाहिद मौजूद हैं। बल्कि अभी एक मीडिया प्रोग्राम में ये बताया जा रहा था कि जंग में एक ज़माने में जब इंटीरियर किए गए शिया सुन्नी का कुरान जलाकर तो उसमें भी पंजाब के वज़ीर कानून का नाम दिया गया और स्टूडेंट लीडर की हैसियत से उन्होंने उस वक्त एक अपना तस्दीक के नुमाइंदगी की थी। यकीनन उन्हीं के नुमाइंदे उन्हीं की सरपरस्ती और उन्हीं के साथ ही हो सकते हैं। आपके
اور مرکزی قائدین کا رویہ جس طرح کہ ابھی مجھ سے پہلے زیادہ موضوع طور پر علامہ فرد جماعتی صاحب اور مولانا عسکری صاحب بتا چکے ہیں، اور ابتدا میں یہاں پہ یہ عرض کیا گیا کہ یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ ایشو ہے، یہ وہ مسئلہ ہے جس سے گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین، پڑھے لکھے لوگ، مزدوری کرنے والے لوگ، علماء، اسٹوڈنٹس، ہمارے باقی جوان، بزرگ لوگ، چھوٹے بچے، علماء، غرض کے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی کمٹمنٹ آزاداری کے ساتھ نہ ہو اور اس دلخراش حالے پر جو شدید طور پر متاثر نہ ہوا ہو۔ چنانچہ اس فورم کی تشکیل تمام طاقتوں کے، تمام نمائندگان کے مرکز پر جمع ہونے کی مفاد ہے۔ اس فورم پر مرکز وحدت مسلمین کی نمائندگی آغا عسکری کر رہے ہیں اور آغا فرد جماعتی زکی صاحب کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور دیگر بھی جس طرح سے پہلے آپ کے آنے سے تمام لوگوں کا تعارف کرایا گیا، مختلف تنظیموں کے لوگ ہیں، اور کل جو ہماری میٹنگ ہوئی پنڈی اسلام آباد کے تمام شیعہ تنظیمیں بالخصوص واقعی سنگتیں یہاں پہ موجود تھیں، اور بیرون ملک سے، بیرون شہر سے ہمارے تنظیموں نے ایسا بیٹھ کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس شدید صورتحال پر ہمارا رد عمل کیا ہے، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی اپنے اپنے علاقوں میں کریں، یا اگر کال دی جائے تو یہاں پہ آئیں۔ اور جس طرح کے پہلے اعلان کیا گیا کہ 8 ربیع الاول کو واقعی جلوس کے اختتام پر علامتی دھرنا کیا جائے گا، اور کراچی، لاہور اور کوئٹہ میں بھی جلوسوں کے اختتام پر علامتی دھرنا دیا جائے گا۔ جیسے آپ نے پہلے فرمایا تھا ابتدا میں کہ شروع کے دن میں جماعت میں ڈیمونسٹریشن ہو رہی تھی، تو کیلے جماعت کے بھی کچھ صاحب آئے تھے اور انہوں نے بھی تقریر کی تھی ادارے یکجہتی کے طور پر، جب تو فائنل کوئی نام اٹھائیں گے تو کیا ان تنظیموں کو شامل کریں گے، یا از خود ان کی طرف سے کوئی ادارے یکجہتی کا آپ کے پاس کوئی اظہار کیا ان لوگوں نے؟ اور سب اس موقع پر جب یہ سانحہ پیش آیا تو ظاہر ہے کہ کوئی تلاقی کوئی ہوتی ہے، ایسے موقع پر جذبات ایکسٹرپور ہوتے ہیں، بے ساختہ ہوتے ہیں، وہی سچے جذبات ہوتے ہیں۔ فوری طور پر ان کے آگے سے آ کے اظہار مذمت کیا اور اظہار یکجہتی کیا۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہم کی کاموں میں مصروف ہے، اور جب آئندہ نئے عمل ہوگا تو ہمیں امید ہے کہ جس طرح کہ ہم پورے طور پر یہ چاہتے ہیں کہ غیر ذمہ عناصر فرقہ وارانہ ماحول پیدا کر کے حالت جدید میں ملک کو اور علاقے کو دھکیلنا چاہتے ہیں، ہم اس کی نفی چاہتے ہیں۔ ماضی میں بھی کوشش کی، ہمارے علماء نے بھی مختلف فورم پہ 22 وفات سے لے کے آج تک مختلف فورم پہ ملت کے اتحاد کو ترجیح دی، اور یقیناً اس فورم پر بھی جس کا کہ ہم نے کہا کہ 12 ربیع الاول کے جلوسوں میں اجلاس میں شریک ہے، اس کے بعد جو ہم نئے عمل تشریف دیں گے، ہمیں امید ہے کہ نواسہ رسول سے سب کو محبت ہے اور سب اس میں شریک ہوں گے۔ ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ پنڈی اسلام آباد میں اکثر جگہوں پر جو جلوس علم اور شبیہ زلزلہ نکلتے ہیں، ان میں مدد مانگنے والوں کی تعداد اس جلوس سمیت پروگرام اہل سنت کے مرد و زن خواتین کی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، اور یقیناً دونوں ہمارے ساتھ۔ یہ جو آپ نے ابھی آپ کی طرف سے پرچہ درج ہوا ہے، خیرات درج ہوئی ہے، کیا تو کیا اس سے گرامی رسالت نواب صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کرنا، اس سے بڑی توحید رسالت کیا ہوگی کہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ علم مبارک، شبیہ ذوالجلال، تابوت اور جتنے بھی مقدسات ہوتے ہیں، سب کا رسالت نواب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کے اطہار، جن کا تقدس کسی ایک فرقے تک محدود نہیں، ان کی اسماء گرامی لکھے ہوتے ہیں، ان اسماء کو جلایا گیا، پاؤں تلے روکا گیا۔ اس سے بڑی توحید رسالت، توحید اہل بیت کو کیا ہوگی؟ باقی جو شکستانہ تقریر مولوی نے کی، جو نعرے لگوائے، اتحاد بین المسلمین کے بھی خلاف تھے، اور اس میں بھی ایک مسلمان اسلامی فرقے کے عقائد کی کھلی نفی کی گئی اور تفصیل کی گئی۔ تعلق ایک سوال ہے میرا آپ سے، آپ نے باتوں میں بھی واضح کر دیا کہ
آپ کی شیعہ کمیونٹی ہے آپ کے ساتھ ہے اور جماعت کے جو لوگ فکر سے عقیدت رکھتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں. میرا آپ سے ایک بڑا مختصر سوال ہے. 8 ربیع الاول کو جب علی کی جدائی حدود کے بعد آپ نے دیکھنے کا کہا ہے, اگر کچھ وقت تک بھی پنجاب حکومت یا متحدہ انتظامیہ آپ کا ساتھ نہیں دیتی تو اس کے بعد آپ کا دائیں بن جاؤ. آپ کا جس طرح کہ اعلان کیا گیا کہ ہماری ایک مشاورت ہے, مشاورت کے ساتھ آگے چلیں گے اور اس وقت کے سب کے اقدامات دیکھتے ہوئے یہاں کے اقدامات بھی اور ملک بھر کے نوڈے سپورٹنگ اور انڈیکیٹڈ پیراگراف بھی رہے ان سب کو مد نظر رکھ کے کمیٹی جو فیصلہ کرے گی اس کی اناؤنسمنٹ ہمارے سماج برکت السلام کی رسول میں معذرت چاہتا ہوں کہ تھوڑا وہ آنے میں لیٹ ہے کہ نتیجے صحیح تھا وہ آپ تک پہنچا. یہ آپ حضرات کو ایک بات میں کرنا چاہوں گا, یہ بات رہ گئی ہے تو صافی حضرات سے گزارش ہے صرف 1 منٹ کے لیے. یہ جو کچھ ہوا ہے گرجا روڈ پہ, یہ روٹ پہلے انتظامیہ کی طرف سے چینج کرایا گیا ہے. پچھلے سالوں 25 سال سے یہ جلوس چلا آ رہا تھا. پچھلے سالوں کا روٹ اور تھا. اس سال انتظامیہ کے پریشر پر ہمارے لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ روٹ چینج کریں, اور روٹ چینج کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں پر پری پلان اسی مولوی کے مدرسے میں 200-400 افراد اکٹھے تھے جنہوں نے حملہ کیا ہے ہمارے مومنین پر, اور ہم سمجھتے ہیں کہ انتظامیہ کی ملوث ہے اس سارے سلسلے میں. آج اتنے دن ہو گئے ہیں اور آج کوئی ایک گرفتاری نہیں ہوئی. انتظامیہ سے ہم ملے وہ کہتے ہیں جناب ہمارے پاس پروف نہیں ہے. ہم نے پروف بھی دیے ہیں, ویڈیو کلپ بھی دیے ہیں, CDs بھی دیے ہیں, سارے علاقے کے لوگوں نے بھی گواہی دی ہے. تو یہ آخر کیوں ایسا نہیں ہو رہا؟ یہ ظلم آج تک کوئی گرفتاری نہیں ہو سکی. اتنا بڑا ظلم ہو گیا, اور پاکستان سے اور پاکستان سے باہر بھی ہمارے لوگ کمیونٹی کے اندر ایک جذبات پائے جاتے ہیں اس حوالے سے. میں انتظامیہ کے حوالے سے بھی اس ایس پی چندر کو خاص طور سے ہمارا پرزور مطالبہ ہے کہ اس کو وہاں سے ہٹایا جائے. یہ انتظامیہ ملوث ہے, خاص طور سے وہ ایس پی ملوث ہے سارے سلسلے میں, فوراً اس کو وہاں سے ہٹایا جائے. اور یہ انتظامیہ جانبداری کا مظاہرہ کر رہی ہے. ہمارا پرزور مطالبہ ہے کہ اس حوالے سے انتظامیہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرے. اور ایک گزارش آپ میڈیا سے کہ الیکٹرانک میڈیا نے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا گرجا روڈ پہ, الیکٹرانک میڈیا نے اس حوالے سے کوئی اس خبر پر اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا, اور عجیب ہے بعض ایسے خبریں بریکنگ نیوز کے طور پر چل جاتی ہیں کہ جس کی ظاہراً کوئی اتنی بڑی اہمیت نہیں ہوتی. لیکن میں اس بات پہ آپ کی بات نہیں مانتا. ہم وہاں پہ موجود تھے. آپ کے اور دوسرے لوگوں نے کیمرہ مینوں کو مارا ہے, وہاں سے گوایا ہے باقاعدہ. وہ کیمرے توڑنے لگے تھے, ہم لوگ تو جان بچا کے آئے ہیں. یہ والی بات غلط ہے. سر جو بھی ہوں وہاں سے اتنا مارا, وہاں سے پولیس والوں کو دے دیا 3 کو, تو ہم تو اپنی جان بچا کے وہاں سے آئے. بڑی دوسرے لوگوں نے کیا نا جی. ہمارا معاشرہ دباؤ کا معاشرہ ہے, اور اس سے یقیناً لاکھوں اخبار واقعات کو پیش آتے ہیں. ان کو شامدہی کرنا میڈیا کا کام ہے. میڈیا کے نمائندوں کو ہر ایک تحفظ سے لینا چاہیے, اور میڈیا ظاہر ہے کہ اپنی جان ڈیلی پر رکھ کر ان چیزوں کی نشاندہی کرتا ہے. اور